بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد فی الموجبۃ من وجود الموضوع اما محققا فہی الخارجیہ او مقدرا فالحقیقیہ او ذہنا فالذہنیہ۔ قضیہ موجبہ میں ایک شے کے ثبوت کا حکم دوسری شے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی شے کے لیے کسی دوسری شے کے ثبوت کا حکم لگایا جائے تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ مثبت لہو موجود اور ثابت ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک موضوع کا وجود نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب یہ وجود جیسا بھی ہو، خواہ محققاً ہو یعنی موضوع کا تحقق اور وجود حقیقتاً خارج میں ہو، یا تقدیراً اس کا وجود ہو یعنی اس کا وجود خارج میں فرض کر لیا گیا ہو، یا اس کا وجود صرف ذہن میں ہو، خارج میں اس کا بالکل ہی وجود نہ ہوتا ہو۔ تو اگر موضوع کا تحقق اور وجود حقیقتاً خارج میں ہے تو اسے قضیہ خارجیہ کہا جاتا ہے، اور اگر خارج میں موضوع کا وجود حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مقدر ہے یعنی اسے محض فرض کر لیا گیا ہے خارج میں، تو اسے قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور اگر موضوع کا وجود صرف ذہن میں ہو، خارج میں اس کا وجود بالکل ہی نہ ہو، تو اسے قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے قضیہ موجبہ کی تین قسمیں نکلتی ہیں: خارجیہ، حقیقیہ اور ذہنیہ۔ مصنف کہتے ہیں ولا بد فی الموجبۃ من وجود الموضوع اما محققا فہی الخارجیہ او مقدرا فالحقیقیہ او ذہنا فالذہنیہ۔ اور موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، خواہ موضوع کا وجود محققاً ہو یعنی اس کا وجود اور تحقق خارج میں ہو، فہی الخارجیہ تو وہ قضیہ خارجیہ ہے، او مقدراً یا اس کا وجود محض خارج میں فرض کیا گیا ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ، او ذہناً یا اس کا وجود صرف ذہن میں ہو، خارج میں اس کا وجود نہ ہو، فالذہنیہ تو وہ قضیہ ذہنیہ ہے۔ قولہ ولا بد فی الموجبۃ علم القضیۃ الموجبہ یحکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع۔ جان لو کہ قضیہ موجبہ میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم لگایا جاتا ہے، فیجب وجود الموضوع لہذا موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، لأنہ یمتنع ان یثبت شیء لأمر غیر ثابت لا وجود لہ۔ اس لیے کہ یہ بات محال ہے کہ کوئی شے کسی ایسے امر کے لیے ثابت ہو جو خود ثابت نہ ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ اسی لیے یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ ثبوت شے لشے فرع ہے ثبوت مثبت لہو کی، یعنی کسی شے کے لیے کوئی شے اسی وقت ثابت ہوگی جبکہ مثبت لہو پہلے خود ثابت ہو جائے، بغیر اس کے ثبوت اور وجود کے کوئی بھی شے اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اذا علمت ھذا
فعلم ان الحکم اما یکون علی جمیع افراد الموضوع باعتبار تحققها ووجودها فی الخارج. جب آپ نے اتنی بات جان لی، فعلم تو یہ جان لو کہ حکم یا تو موضوع کے سارے افراد پر اس اعتبار سے ہوگا کہ موضوع کے افراد کا تحقق اور وجود خارج میں ہو. فالقضیۃ خارجیہ تو وہ قضیہ خارجیہ ہے. لأن الحکم فیہا باعتبار تحقق موضوعها فی الخارج، اس لیے کہ اس میں حکم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کا موضوع خارج میں متحقق ہوتا ہے، خارج میں موجود ہوتا ہے. جیسے کلو غراب اسود، ہر کوا سیاہ ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ خارج میں جو بھی کوا موجود ہوگا وہ سیاہ ہوگا. تو یہاں پر اسود ہونے کا حکم جو غراب پر لگایا گیا، کوے پر لگایا گیا، وہ اس اعتبار سے کہ کوا خارج میں موجود ہو. نہ ہو کلو غراب اسود، جیسے ہر کوا سیاہ ہے، بے معنی انا کل غراب موجود فی الخارج فہو اسود فی الخارج، اس معنی کر کے کہ ہر وہ کوا جو خارج میں موجود ہوگا فہو اسود فی الخارج، تو خارج میں کالا ضرور ہوگا. وَإِمَّا أَن يَكُونَ علی افراد الموضوع علی تقدیر تحقق وجودہ فی الخارج، یا موجبہ میں حکم موضوع کے افراد پر اس تقدیر پر ہوگا کہ موضوع کا وجود خارج میں متحقق ہو. یعنی خارج میں موضوع کا وجود پہلے مان لیا جائے، خارج میں اسے فرض کر لیا جائے، اس کے بعد کوئی چیز اس کے لیے ثابت کی جائے. فالقضیۃ حقیقیہ تو اسے قضیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے. جیسے کلو عنقائن طائر، ہر عنقا پرندہ. تو یہاں پر عنقا کا وجود تو خارج میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز جو خارج میں موجود نہ ہو اس کی مثال عنقا سے دی جاتی. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود عنقا ہے، یعنی یہ چیز موجود نہیں. تو طائر ہونے کا حکم جو عنقا کے افراد پر لگایا گیا وہ اس اعتبار سے نہیں کہ عنقا کے افراد حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، بلکہ عنقا کے افراد پر طائر ہونے کا حکم اس اعتبار سے لگایا گیا کہ خارج میں عنقا کے افراد کا وجود فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے. تو یہ ہے قضیہ حقیقیہ. فالقضیۃ حقیقیہ تو قضیہ حقیقیہ ہے. جیسے کل عنقائن طائر، بے معنی کل ما لو وجد وکان عنقا فہو یکون طائرا، اس معنی کر کے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہو اور عنقا ہو تو وہ پرندہ ضرور ہوگی. فَإِنْ كَانَتْ أَفْرَادُ الْمَوْضُوعِ مَعْدُومَةً فَالْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ. تو قضیہ حقیقیہ میں چونکہ ان افراد پر حکم ہوتا ہے جو مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، جن کا وجود فرض کر لیا گیا ہوتا ہے، تو اگر قضیہ حقیقیہ میں موضوع کے افراد خارج میں بالکل ہی موجود نہ ہوں، معدوم ہوں، تو یہاں پر حکم صرف انہی افراد پر منحصر ہوگا جو افراد مقدرۃ الوجود ہیں.
جن کا وجود مان لیا گیا ہے، فرض کر لیا گیا ہے، جیسے اسی مثال میں کلو انقا والی جو مثال۔ اور اگر قضیہ حقیقیہ میں موضوع کے افراد خارج میں موجود ہوں تو وہاں پر حکم صرف انہی افراد پر منحصر نہ ہوگا جو افراد خارج میں موجود ہیں، بلکہ وہ حکم ان افراد پر بھی لگے گا جو افراد خارج میں موجود ہیں، اسی طرح سے ان افراد پر بھی حکم لگے گا جو افراد خارج میں مقدرۃ الوجود ہیں، جن کا وجود محض فرض کر لیا گیا ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو یہاں پر حیوان ہونے کا حکم انسان کے صرف انہی افراد میں منحصر نہیں ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں، بلکہ ان سارے افراد پر یہ حکم لگایا گیا ہے جن کا وجود خارج میں فرض کر لیا گیا ہو، مان لیا گیا ہو۔ لہذا مستقبل میں انسان کے جو بھی افراد موجود ہوں گے سبھی حیوان ہوں گے۔ فَإِنْ كَانَتْ أَفْرَادُ الْمَوْضُوعِ مَعْدُومَةً فَالْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ، تو اگر موضوع کے افراد معدوم ہوں تو حکم انہی افراد میں منحصر ہوگا، انہی افراد پر وہ حکم منحصر ہوگا المقدرۃ الوجود، جن کا وجود مان لیا گیا ہے، فرض کر لیا گیا ہے۔ کما فی المثال المذکور، جیسے کہ مثال مذکور میں۔ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ، اور اگر موضوع کے افراد خارج میں موجود ہوں، فَالْحُكْمُ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى أَفْرَادِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ، تو حکم موضوع کے صرف انہی افراد میں منحصر نہیں ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں، بل علیہا وعلی الافراد المقدرۃ الوجود، بلکہ حکم ان افراد پر بھی ہوگا اور ان افراد پر اور موضوع کے ان افراد پر بھی حکم ہوگا المقدرۃ الوجود، جن کا وجود محض فرض کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان، تو اس مثال میں حیوان ہونے کا حکم انسان کے صرف انہی افراد پر منحصر نہیں ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں، بلکہ حیوان ہونے کا حکم انسان کے ان افراد پر بھی ہے جو افراد خارج میں بروقت موجود نہیں ہیں، ان کا وجود مان لیا گیا ہے۔ فالنسبۃ بین الخارجیت والحقیقیت عموم و خصوص من وجہ، تو قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ مادہ اجتماع کلو انسان حیوان ہے، کلو انسان حیوان میں دونوں قضیہ ایک ساتھ صادق ہوں گے، حقیقیہ اور خارجیہ دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے، کیونکہ یہاں پر حیوان ہونے کا حکم انسان کے ان افراد پر بھی ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں، اسی طرح سے حیوان ہونے کا حکم انسان کے ان افراد پر بھی ہے جو مقدرۃ الوجود ہیں خارج میں۔ تو اس مثال میں قضیہ حقیقیہ اور قضیہ خارجیہ دونوں صادق آ رہے ہیں۔ فالنسبۃ بین الخارجیت والحقیقیت عموم و خصوص من وجہ، تو قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ لأنہما یجتمعان فی کل انسان حیوان، اس لیے کہ یہ دونوں قضیہ کلو انسان حیوان میں جمع ہوتے ہیں۔ وتفرد الخارجیہ وتنفرد الخارجیہ فی کل غراب اسود، اب یہاں سے مادہ افتراق کا بیان ہے۔
تو مادہ افتراق یہاں دو صورت میں پایا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ قضیہ خارجیہ پایا جائے اور قضیہ حقیقیہ وہاں پر صادق نہ ہو. دوسرا مادہ افتراق یہ ہے کہ قضیہ حقیقیہ وہاں پر پایا جائے اور قضیہ خارجیہ کا صدق نہ ہو. تو کلو غراب اسود میں قضیہ خارجیہ تو موجود ہے مگر حقیقیہ یہاں پر موجود نہیں، اس لیے کہ اسود ہونے کا حکم غراب کے انہی افراد کے ساتھ خاص ہے جو افراد خارج میں موجود ہوں. باقی غراب کے اور افراد اگر فرض کر لیے جائیں تو ان کا اسود ہونا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ فرض فارض کی جہاں تک بات ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ اپنے ذہن میں فرض کر سکتا ہے. وَتَنْفَرِدُ الْخَارِجِيَّةُ فِي كُلُّ غُرَابٍ اسود، اور کلو غراب اسود میں خارجیہ منفرد ہے، یعنی یہاں پر خارجیہ صرف صادق آ رہا ہے اور حقیقیہ صادق نہیں آ رہا. والحقیقیہ فی کلو انقا طائر، اور کلو انقا طائر میں قضیہ حقیقیہ صادق آئے گا مگر خارجیہ یہاں پر صادق نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر انقا کے افراد خارج میں بالکل ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے سارے افراد مقدرۃ الوجود ہیں. وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا فِي الذِّهْنِ فقط. قضیہ موجبہ کی تیسری صورت کا بیان ہے، تیسری قسم کا بیان ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا فِي الذِّهْنِ فقط، یا حکم موضوع کے افراد پر صرف اس اعتبار سے ہوگا کہ افراد کا وجود صرف ذہن میں ہو، خارج میں بالکل ہی وجود نہ ہو. فالقضیۃ ذہنیہ، تو وہ قضیہ ذہنیہ. اس کی مثال دی ہے شریک الباری ممتنع، شریک باری محال ہے. تو یہاں شریک باری خارج میں بالکل ہی موجود نہیں. فَإِنَّ أَفْرَادَ الْمَوْضُوعِ لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ فِي الْخَارِجِ وَلَا مُقَدَّرَةٍ فِيهِ لِعَدْمِ إِمْكَانِ التَّقْدِيرِ. تو موضوع کے افراد یہاں خارج میں بالکل ہی موجود نہیں، اور نہ ہی خارج میں وہ مقدرۃ الوجود ہیں. لعدم امکان تقدیر، اس لیے کہ دلیل وحدانیت قائم ہونے کی وجہ سے یہاں تقدیر یعنی خارج میں فرض کرنا محال ہے، ممکن نہیں ہے. لعدم امکان تقدیر، اس لیے کہ تقدیر یہاں ممکن نہیں، یعنی خارج میں فرض کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دلیل وحدانیت قائم ہے. لیکنہا موجودۃ فی تصور ذہن فقط، لیکن صرف تصور ذہنی میں یہ موجود ہے. توضیح ذالک بالشکل التالی. ابھی قضیہ موجبہ کی جو تین قسمیں بیان ہوئی، خارجیہ، حقیقیہ اور ذہنیہ، اس کی وضاحت مذکورہ نقشے سے ہو سکتی. توضیح ذالک بالشکل التالی. الحکم علی افراد الموضوع الموجودہ فی الخارج. الحکم اما علی افراد الموضوع الموجودہ فی الخارج، یعنی حکم یا تو موضوع کے ان افراد پر ہوگا
جو افراد خارج میں موجود ہیں تو سما خارجیہ، اس کا نام خارجیہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِمَّا عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ، اور یا حکم موضوع کے ان افراد پر لگایا گیا ہو جو افراد مقدرۃ الوجود ہوں، وجدت ام لم توجد، خواہ وہ افراد خارج میں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، تو سما حقیقیہ، اس کا نام حقیقیہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِمَّا عَلَى الْأَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فِي الذِّهْنِ تُسَمَّى ذہنیہ، یا حکم موضوع کے ان افراد پر ہوگا جو افراد صرف ذہن میں موجود ہوں، تو سما ذہنیہ، تو اس کا نام ذہنیہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے قضیہ موجبہ کی 3 قسمیں ہوئیں، خارجیہ، حقیقیہ اور ذہنیہ، اور تینوں کی مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں۔ اتنی باتیں آپ حضرات اپنے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔